التماس دعا۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطیبین الطاہرین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واحد قلوبهم من الجن والإنس ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين ملعونين من الأزل إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كلامه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام شہنشاہ معظم امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے سب مل کے صلوات پڑھو۔ ایسے نہیں، محبت سے سب مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ کل کی مجلس میں میں نے غدیر کے خطبے کا کچھ حصہ پڑھا تھا۔ ارادہ تو میرا یہ تھا کہ کچھ اور پڑھوں آج، لیکن کافی احباب کی فرمائش ہے، اور اگر آپ سب کا دل بھی ہو تو باقی حصہ خطبے کا پڑھا جائے۔ کل بھی میں نے بیان کیا تھا کہ میرے 5ویں شہنشاہ نے فرمایا کہ الاسلام هو التسلیم بولایت علی ابن ابی طالب، کہ اسلام میرے جد علی بادشاہ کی ولایت کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ کم از کم 1400 کچھ حدیثیں ہماری کتابوں میں علی بادشاہ کی ولایت کے بارے میں ہے۔ کتنی؟ 1400 سے زیادہ حدیثیں ہیں علی بادشاہ کی، بولو، ولایت کے بارے میں۔ اسلام میں کسی چیز کے بارے میں اتنا حکم نہیں ہے۔ علی بادشاہ کی ولایت کی اہمیت کتنی ہے؟ قرآن پڑھو۔ یہ میں اس لیے روک گیا ہوں کہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ بیان کروں یا نہ کروں، اور یہ اس لیے سوچ رہا ہوں کہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ ہر کسی کو ہمارے فضائل نہ سنایا کر، مستبصر کو سنایا کر۔ یہ میرے چھٹے مالک نے ابو بصیر سے فرمایا تھا۔ مولا مستبصر کون ہے؟ فرمایا جس کی آنکھیں کھلی ہوں۔ نہیں، غور نہیں کر رہے۔ کس سے فرمایا؟
ابو بصیر سے۔ مستبصر وہ ہے جس کی آنکھیں کھلی ہو۔ آپ نے ابو بصیر کا نام سنا ہے، کتابیں لکھتی ہیں وہ ظاہر میں نابینا تھا۔ ظاہر میں، اور نام کیا ہے؟ ابو بصیر، بصارت کا باپ۔ ان کے نام ویسے ہی نہیں رکھے جاتے، ہم نام بچوں کے رکھتے ہیں، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ مولا کے خواص جو تھے ان کے نام ائمہ نے خود رکھے ہیں، تو وہ کچھ سوچ سمجھ کے ہی رکھے ہوں گے نا، بولو تو صحیح۔ نام ہے ابو بصیر، ظاہراً ہے نابینا۔ ایک دن نا چلتے چلتے مولا کی بارگاہ میں آیا، آ کے عرض کرتا ہے مولا یہ تو میں جانتا ہوں تو جسے آنکھیں عطا کرے اس کے لیے آنکھوں کا ہونا بہتر، اگر عطا نہ کرے تو اس کے لیے آنکھوں کا نہ ہونا بہتر۔ ضروری نہیں ہے کہ آنکھیں ہوں ہوئی تو فائدہ ہو، نہ ہونے کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ دل ہو تو ایک فائدہ بیان کرو۔ مولا تو جسے آنکھیں نہ دے اس کے لیے آنکھوں کا نہ ہونا بہتر۔ اس سے بڑا کیا فائدہ ہوگا کہ تیرے منکر کی شکلیں نہیں دیکھوں گا۔ ہاں بس جہاں مجھے یقین ہو گیا وہاں میں خطبہ پڑھوں گا۔ ہاں مزاج مل گئے تو پڑھا جائے گا۔ یہ تو جانتا ہوں تو نہ دے آنکھیں تو نہ ہونا بہتر۔ غور نہیں کر رہے، تو دے آنکھیں تو اس کے لیے آنکھوں کا ہونا بہتر۔ مولا لیکن میں باہر آ رہا تھا، کچھ بندوں نے مجھے تانا دیا ہے۔ یہ دیکھو اپنے آپ کو بڑا مولا کے خواص میں سے سمجھتا ہے بڑا مولا کے قریب ہے۔ اگر قریب ہوتا تو مولا اسے آنکھیں نہ دیتے ہے۔ مولا نے فرمایا ابو بصیر کل صبح جب میں آؤں نا تو جن لوگوں نے تانا مارا تھا انہی سے پوچھنا کہ مولا آئے ہیں یا نہیں۔ صبح ہوئی، مولا تشریف لے آئے، بیٹھ گئے، ابو بصیر بھی آیا، وہ بندے بھی آئے۔ فَإِشَارَ الْإِمَامُ إِلَىٰ أَبِي بَصِيرٍ، میرے مولا نے ابو بصیر کو اشارہ کیا۔ نہیں سمجھے ہی نہیں ہو، تم نے زندگی میں کوئی اندھا دیکھا ہے جو اشارے سمجھتا ہو؟ اشارہ کر کے فرمایا پوچھ۔ ابو بصیر نے پہلے سے پوچھا یار میں ہوں اندھا، مولا آئے ہیں یا نہیں؟ جب آئے تو بتانا۔ کہتا ہے خود چپ کر ابھی نہیں آئے۔ دوسرے سے پوچھا، کہتا ہے چپ کر ابھی نہیں آئے۔ تیسرے سے پوچھا مولا آئے ہیں یا نہیں؟ ابھی نہیں آئے، جب آئیں گے تو بتا دیں گے۔ مسکرا کے میرے مولا نے فرمایا ابو بصیر بتا ان جیسی آنکھیں چاہیے؟ ابو بصیر نابینا تھا، یعنی پہلے آنکھیں ٹھیک تھی، کمزور ہو گئی، پھر نابینا ہو گیا۔ اسی وقت میرے مولا کا ایک صحابی آیا، ابو ہارون مکفوف۔ مکفوف عربی میں اس اندھے کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں بند ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مادرزاد آنکھیں یہ پلکیں ملی ہوئی ہیں، اندر والا حصہ نظر ہی نہیں آتا، اس کو عربی میں کہتے ہیں مکفوف۔ ابو ہارون مکفوف جب آیا نا، مولا نے فرمایا ابو بصیر اس سے پوچھ۔ پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھے ہو۔ ابو ہارون سے مولا جناب ابو بصیر نے پوچھا ابو ہارون مولا صادق کو دیکھا ہے تم نے؟ کہتا ہے اندھا سمجھ کے مذاق کر رہا ہے، وہ سامنے بیٹھا نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہی ابو بصیر سے مولا فرما رہے ہیں ہمارے فضائل
صرف اسے سنانا جو آنکھیں والا ہو. میں حسن ظن رکھ کے تمہاری آوازوں سے یقین کر رہا ہوں کہ تم سارے ہی آنکھیں والے ہو. آنکھوں والے ہو تو آؤ پھر غدیر کا خطبہ پڑھا جائے. ہے دل سب کا. شرط یاد ہے, غدیر کے مجمع سے پیچھے نہیں رہنا. سائیوال والوں, میرا تمہارے شہر سے چونکہ تعلق ہے اس لیے یہ خطبہ پڑھ رہا ہوں, ورنہ بڑی بڑی جگہوں پہ میں نے یہ خطبہ نہیں پڑھا. بڑوں کی فرمائش پہ بھی نہیں پڑھا. تمہارا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت مجھ پہ حق بھی بنتا ہے, اس لیے پڑھنے لگا ہوں. پڑھوں خطبہ؟ ہے دل سب کا. ایسے نہیں, جس چیز کا دل ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. اور یہ خطبہ پڑھنے کی ایک وجہ اور بھی بیان کرتا جاؤں. ابھی میرا بھائی اسٹیٹ سیکرٹری نے ایک فرمان پڑھا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو, بندوں کو راضی نہ کرو. ایسے ہی ہے نا. یہ رسول غدیر میں جو خطبہ پڑھ رہا تھا یہ اللہ کو ہی راضی کر رہا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اور یہ خطبہ جو نہیں پڑھتا, یقین کر لو اللہ کبھی اس سے راضی نہیں ہوگا. دلیل دینے لگا. جس عالم نے اپنی زندگی میں یہ خطبہ نہیں پڑھا وہ کسی خوش فہمی میں نہ رہے, اللہ کبھی اس سے راضی نہیں ہوگا, رسول بھی راضی نہیں ہوگا. کیوں؟ اسی خطبے کے شروع میں رسول نے فرمایا تھا کہ واجب ہے فَلْيُبَلِّغَ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ وَالْوَالِدَ الْوَلَدَ. واجب ہے کہ جو حاضرین ہیں میرا یہ خطبہ غائبین کو سنائے, اور ہر باپ جسے اپنی اولاد سمجھتا ہے اسے ضرور سنائے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ رسول نے واجب قرار دیا تھا یہ خطبہ ہر باپ کے لیے کہ اپنی اولاد کو سنائے. عالم دین کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ عالم دین مثل باپ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بولو تو صحیح. تو حق تو بنتا تھا نا یہ علماء ممبروں پہ یہ خطبہ سناتے. اگر یہ خطبہ سناتے آج مسلمان ذلیل و رسوا نہ ہوتے. میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں, اب اگر دل ہو تو پڑھو. ہے چلو, اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اور مقصد غدیر بتانے کے بعد میرا رسول فرما رہا ہے معاشر الناس ما من علم الا وقد احصاه الله فيه وكل علم علمته فقد احصيته في علي وهو الامام المبين. معاشر الناس لا تزلوا عنه ولا تنفروا منه ولا تستنكفوا من ولايته فهو الذي يهدي الى الحق. معاشر الناس فضلوه فقد فضله الله واقبلوه فقد نصبه الله وانه امام من الله ولن يتوب الله على احد انكر ولايته ولن يغفر الله له حتما على الله ان يفعل ذلك بمن خالف امره فيه وان يعذبه عذابا نكرا ابد الاباد ودهر الدهور. معاشر الناس انا خاتم الانبیاء والمرسلین والحجۃ علی جمیع اہل السماوات والارضین فمن شک فی شیء من قولی ھذا فقد شک فی الکل والشاک فی الکل فلہ نار جہنم. معاشر الناس فضلوا علیا فانہ افضل الناس من بعدی من ذکر و انثی بنا انزل اللہ الرزق وبقی الخلق ملعون الملعون المغضوب المغضوب من رد قولی ھذا وان لم یوافقہ. الا ان جبریل اخبرنی عن اللہ تعالی بذلک ویقول من آدى عليا ولم يتولى فعليه لعنتي وغضبي فلتنظر نفس ما قدمت غدا. معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته فوالله لا يوزه لكم زواجره ولا يبين لكم آياته إلا الذي يناخذ بيده ومعلمكم أن من كنت مولاه فهذا علي مولاه. کل بھی میں نے کہا تھا میں نے مثل قرآن سمجھ کے اس خطبے کو پڑھا ہے. ہاں اب جہاں تک کل ترجمہ کیا اس سے آگے ترجمہ کرنے لگا ہوں. کل یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ رسول نے ایک ایک گروہ کا معین تعین کر کے بتایا کہ علی کی اطاعت اور ولایت کس کس پر واجب ہے. سمجھ آ رہی ہے؟
یعنی ایک ایک گروہ، دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ بولو تو صحیح ہے، ایک ایک گروہ۔ اچھا، جو عربی گرامر سے واقف ہو، بلکہ ہر زبان کا یہ قانون ہے کہ فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ الفاظ تھوڑے ہوں، معنی زیادہ ہو۔ جتنے الفاظ کم ہو، یہ فصیح و بلیغ کلام کا خاصہ ہوتا ہے۔ رسول ایک ہی جملے میں فرما دیتے کہ علی کی ولایت سب پر واجب ہے۔ بولو، بہتر نہیں تھا کہ رسول فرما دیتے علی کی ولایت سب پر واجب ہے؟ یہ ایک ایک گروہ کا تعین کر کے کیوں بتایا؟ رسول جانتا تھا کہ 14ویں صدی میں مولوی بھی قرآن سے کھیلیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ترجمہ اپنی مرضی سے کریں گے۔ اگر رسول فرماتے نا سب پہ واجب ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہہ دیتا کہ رسول نے اس زمانے کے لوگوں کے لیے کہا تھا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اسی لیے علیحدہ علیحدہ ایک ایک گروہ کا تعین کر کے آخر میں ایک جملہ فرمایا جو کل میں چھوڑ گیا تھا، دل ہو تو پڑھنے لگا ہوں، اور اسی جملے میں فیصلہ کرنا ہے کہ اگلا جملہ کس درجے کا ترجمہ ہوگا۔ رسول فرماتے ہیں علی کی اطاعت اور ولایت کس کس پر واجب ہے؟ وَعَلَىٰ كُلِّ مُوَحِّدٍ۔ میرا رسول فرما رہے واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کل موحد، موحد کہتے ہیں توحید والے کو، ہے جو اللہ کو مانتا ہے۔ رسول فرماتے ہیں علی کی ولایت ہر اللہ کے ماننے والے پر فرض ہے، واجب ہے۔ اس کا مطلب ہے جو علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے، رسول کی نظر میں وہ اللہ کا منکر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ نہیں کچھ چہرے پریشان کیوں لگ رہے ہیں۔ جو میں پڑھتا ہوں اس کے بارے میں پہاڑ جتنی دلیلیں رکھتا ہوں، تبھی پڑھتا ہوں۔ جو علی کی ولایت کا انکار کرے، یقین کر لو، میں نے معتبر ترین روایات میں دیکھا ہے علی کی ولایت کا منکر کافر بھی ہے، مشرک بھی وہ ہے جو علی کی ولایت کا انکار کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چلو ایک روایت پڑھ ہی دیتا ہوں۔ اصول کافی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تفسیر برہان، سرکار سید ہاشم بحرینی، یہ علامہ مجلسی کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب تفسیر قرآن میں یہ روایت موجود ہے۔ حذیفہ یمانی نے میرے رسول سے پوچھا تھا، حضور آپ کے بعد اللہ کی حجت کون ہے؟ مزاج ملا میرے ساتھ ہے، اور حضور یہ فرما آپ کے بعد آپ نے ہی فرمایا ہے کہ تاریکی کا دور آ جائے گا، ظلمت چھا جائے گی، حقیقت کا پتہ کرنا مشکل ہو جائے گا، ایمان حاصل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ حضور آپ ہی فرما کہ تیرے بعد ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا یا حذیفہ ان علی ابن ابی طالب حجت اللہ من بعدی، میرے بعد اللہ کی حجت علی ہے۔ توجہ، الایمان بہی الایمان باللہ والکفر بہی الکفر باللہ والشرک بہی الشرک باللہ۔ علی پر ایمان لانا ہی اللہ پہ ایمان لانا ہے، علی کی ولایت کا انکار کرنا ہی اللہ کا انکار ہے، اور جو علی کی ولایت میں کسی غیر معصوم کو شریک کرے وہی تو اللہ کا مشرک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے رسول فرما رہے ہیں علی کی ولایت
ہر اللہ کے ماننے والے پر واجب ہے۔ آؤ آج کے زمانے میں اکثر آپ لوگ بھی ممکن ہے اسی پہ مبتلا ہو، مجھ سے تو لاتعداد لوگ تقریباً اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ بڑا پتہ ہی نہیں چل رہا کون عالم سچا ہے کون جھوٹا ہے، ایسا ہی ہے نا، پتہ ہی نہیں چل رہا، کیونکہ جو بھی آتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ دلیلیں قرآن سے دیتا ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ ہم کو اتنے پڑھے لکھے ہیں نہیں کہ فیصلہ کر سکے یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، بولو ایسا ہے یا نہیں، بولو پھر ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے۔ ہم تو ڈر کے مارے جو بھی عالم آتا ہے اس کی عزت کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا ایک بات سوچ لو، اگر تم نے کسی ایسے عالم کی عزت کر دی جو آل محمد کا دشمن تھا تو پھر بتاؤ تمہارا کیا حشر ہوگا، ہے قیامت والے دن خطرہ تو ہے نا، بولو ہے یا نہیں، ہے یا نہیں ہے، لیکن کرے کیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کس عالم کی عزت کرے کس پہ بے شمار کرے۔ آؤ اس کا آسان حل غدیر کے خطبے میں رسول نے خود بتایا، دل ہو تو بیان کروں، اگلے جملے میں رسول نے ایک جملے میں پہچان بتا دی ہے کون عزت والا عالم ہے کون بے شمار والا عالم ہے۔ رسول فرما رہے ملعون من خالفہ، جو جب جہاں علی کی مخالفت کرے آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا یہ ملعون ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول فرما رہے ہیں۔ ہاں مرحوم من تبعہ ومن صدقہ، رسول فرما رہے اللہ کی رحمت صرف اس پر ہوگی جو علی کی ولایت کو سنے پھر اس کی اتباع کرے، فصدقہ پھر اس کی تصدیق کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے یقین ہے کہ میں تصدیق کرنے والوں سے مخاطب ہوں۔ اللہ اکبر، فقد غفر اللہ لہ ولمن سمع منہ وأطاع لہ۔ اللہ کا رسول فرما رہے ہیں اللہ صرف اس کی مغفرت کرے گا جو علی کی ولایت کو سن لے اور پھر اس کی اتباع بھی کرے اور پھر اس کا اقرار بھی کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آؤ اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے میں ایک بات کرنے لگا۔ غدیر کا خطبہ مختلف کتابوں میں ہے، ہاں جا کے بے شک علماء سے بھی پوچھ لینا۔ کچھ کتابوں میں کچھ جملے ہیں، کچھ کتابوں میں کچھ جملے نہیں ہیں۔ میں کیونکہ مجھے علم ہے کہ مجھ پر اعتراض کرنے والے کون ہوں گے، اسی لیے میں نے احتیاط کی بنا پر اگر کوئی جملہ کسی کتاب میں نہیں میں نے وہ جملہ چھوڑ دیا۔ ہاں میں وہ جملات پڑھ رہا ہوں جو کم از کم تمام شیعہ کتابوں میں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تاکہ کوئی اعتراض کر ہی نہ سکے۔ اور آج تک شیعہ ایک بھی عالم تاریخ میں نہیں گزرا جس نے غدیر کے خطبے کا انکار کیا ہو۔ باقی جتنی روایات ہے کوئی منکر ہے کوئی مان رہا ہے، ٹھیک ہے نا، غدیر کے خطبے کی روایت کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ اختلاف الفاظ کے قائل ہیں تو میں نے احتیاط پہلے ہی کر دی ہے کہ جو لفظ کسی کتاب میں نہیں میں نے چھوڑ دیا تاکہ کوئی اعتراض ہی نہ کر سکے۔ اب ایک بہت بڑا مسئلہ حل کرنے لگا ہوں، اگر تھک نہیں دیتے تمہاری آوازیں مجھے کچھ تھکی ہوئی لگ رہی ہیں،
چلو آؤ، بہت بڑا مسئلہ آج کے زمانے کا حل کرنے لگا ہوں۔ میرا رسول فرمانے معاشر الناس ما من علم الا وقد احصاء اللہ فیہ وَكُلَّ عِلْمٍ عَلَّمْتُهُ فَقَدْ أَحْصَيْتُهُ فِي عَلِيٍّ وَهُوَ الْإِمَامُ الْمُبِينُ۔ سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو، رسول فرما رہے جو علم بھی اللہ کے پاس تھا وہ سارا علم اللہ نے میں محمد کے سینے میں رکھ دیا، اور جو علم میں نے اللہ سے لیا وہ سارا علم میں نے علی کو دے دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اللہ والا سارا علم محمد کے سینے میں، اور میرے رسول کے سینے میں جو علم ہے وہ سارا بولو علی کے سینے میں۔ توجہ، یا تو آج کے بعد کہو اللہ علم غیب نہیں جانتا، پتہ نہیں کیا سن رہے ہو؟ اگر اللہ جانتا ہے تو وہ سارا علم محمد کے سینے میں، اور وہی سارا علم علی کے سینے میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آج کے بعد کوئی شیعہ کہلوانے والا مولوی بکواس کرے کہ آل محمد علم غیب نہیں جانتے تو یقین کر لینا یہ علی کا منکر نہیں، یہ اللہ کا منکر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ آج رسول نے دلیل دیا، اس طرح کے نعرے لگانے ہیں تو نعرہ نہ لگاؤ، بس مجھے سنتے رہو۔ آگے رسول نے دلیل دی ہے کیوں سارا علم علی کے سینے میں ہے۔ وَهُوَ الْإِمَامُ الْمُبِينُ، اس کی وجہ یہ ہے کہ علی امام مبین ہے۔ توجہ، لفظ آپ نے سن لیا کہ علی امام مبین ہے، سنتے رہتے ہو ذاکر عالم کہتے علی امام مبین ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے امام مبین کیا ہے۔ مولوی سمجھتا ہے علی انسانوں کا امام ہے، بولو دنیا یہی سمجھتی ہے کہ یہ علی انسانوں کا امام ہے۔ نہیں، علی انسانوں کا صرف امام نہیں، علی کائنات کی ہر شے کا امام ہے۔ توجہ، ہر شے کا امام ہے نا، اس ہر شے میں علم بھی آتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ علی عالم نہیں، علم کا امام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ آگے پڑھو، اے دل بولو، ہے 3 لفظ ہے اگلے جملے میں، پہلے اشارہ کروں گا، دل کیا تو ترجمہ بھی صحیح طرح پورا کروا لینا، نہ کرے تو اشارہ ہی سمجھنا۔ میرا رسول فرما رہے معاشر الناس لا تزلوا عنہ ولا تنفروا منہ ولا تستنکفوا من ولایتہ فہو الذی یہدی الی الحق۔ لوگوں کبھی بھی علی سے گمراہ نہ ہونا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کبھی بھی گمراہ، ولا تنفروا منہ، کبھی کسی مقام پر بھی علی کے نام سے بھی نفرت نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا جملہ بس اشارہ ہی کروں گا، سمجھنا تمہارا اپنا کام ہے۔ وَلَا تَسْتَنْكِفُوا مِنْ وِلَایَتِهِ، یہ اب تمہارا امتحان ہے۔ ہاں، پہلے لفظ کا ترجمہ کر جاؤں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ لفظ ہے تستنکف، یہ ہے استنکاف سے۔ استنکاف کا اردو میں بالمحاورہ ترجمہ ہوتا ہے کسی بات پر ناک منہ چڑھانا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ رسول فرمایا وَلَا تَسْتَنْكِفُوا مِنْ وِلَایَتِهِ، علی ولی اللہ سے کبھی بھی ناک منہ نہ چڑھانا۔ سمجھ آ رہی ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں؟
ناگمونہ چڑھانا، اب یہ تمہارا کام ہے، تلاش کرو کون چڑھاتا ہے۔ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا، اپنوں کی کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب اگلا جملہ جو ہے نا، اگر تمہارے سمجھ میں آ گئی بات تو عرش سے بھی اوپر چلے جاؤ گے۔ دل کرے تو چلنا، نہ کرے تو بیٹھے رہنا۔ ہے دل؟ بولو، دو چار ہی بول رہے ہیں۔ فَهُوَ الَّذِي يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، رسول فرمانے صرف علی ہے جو تمہیں حق تک پہنچائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صرف علی ہے جو تمہیں حق تک پہنچائے گا۔ جملہ تو میں نے کہہ دیا، جاؤ علماء سے پوچھو حق کیا ہے؟ حق کیا ہے جس تک علی پہنچائے گا؟ میں تلاش میں نکلا کہ حق کیا ہے، تلاش میں نکلا کہ پتہ چلے حق کیا ہے۔ تلاش کرتے کرتے میں قبرستان پہنچا، وہاں ایک میت کو قبر میں رکھ رہے تھے، میں انتظار میں تھا ابھی قبر بند کر دیں گے۔ ابھی قبر بند نہیں ہوئی، مولوی صاحب نے کہا رک جاؤ، ابھی ایک کام باقی ہے۔ کیا کام؟ ایک بندہ قبر میں جائے، میت کے کندھے پکڑ کے ہلا ہلا کے اسے کہو انما جاء بہ محمد حق، جو محمد لایا ہے وہ حق ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو محمد دین لایا ہے وہ حق ہے، اور رسول فرما رہے ہیں حق تک علی پہنچائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آگے میت کے کندھے ہلا ہلا کے کہتے ہو وَتَطَائِرُ الْكُتُبِ حق، نامہ عمل حق ہے۔ بس تم ذہن میں رکھتے رہنا کہ جو جو حق ہے وہاں تک علی پہنچائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان الجنت حق، جنت حق ہے۔ پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھے ہو، جنت حق ہے۔ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ حق تک، اور جنت جانا ہے یا نہیں؟ اے دل، سب نے جانا ہے؟ بولو کہ دو چار ہی بول رہے ہیں، باقی نے کسی اور جگہ جانا ہے۔ خطیب آل محمد قبلہ اظہر حسن زیدی مرحوم اللہ مقام، وہ فرمایا کرتے تھے کائنات عالم کے ہر کونے میں مومن رہتے ہیں۔ کائنات میں، زمین نہیں، کائنات کے ہر کونے میں مومن رہتے ہیں۔ ایک جگہ ہے جہاں ایک بھی مومن نہیں، اور وہ ہے جہنم۔ وہاں مومن کا داخلہ بند ہے، کوئی جانا بھی چاہے نا، ایسے دل کر پڑتا ہے، دل کرتا ہے نا کبھی کوئی کسی کا دل کر بھی جائے، وہاں جانا بھی چاہے، فرشتے جانے ہی نہیں دیں گے۔ تو جنت جانا ہے؟ جو مومن ہو تم بولو، ہے؟ ہاں جانا ہے نا؟ بولو، سب نے جانا ہے؟ کیسے جانا ہے؟ ٹکٹ ہے؟ بولو، جن کے پاس ہے تم بولو، ٹکٹ کے بغیر کہیں نہیں جانے دیتے۔ جنت کی بھی ٹکٹ ہے، دل ہو تو ٹکٹ تلاش کریں۔ بولو۔ ویسے میرا نا ایک ذاتی عقیدہ ہے، یہ میرا ذاتی عقیدہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بھی ہو، یہ میرا ذاتی اللہ کے بارے میں گمان ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے قیامت والے دن اللہ نے نا کوئی لمبا چوڑا حساب کتاب نہیں دینا۔ ہاں، اللہ نے نہیں پوچھنا وہ بتا روٹیاں کتنی کھائی تھی، پانی کتنا پیا تھا، پھل کتنے کھائے تھے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، آپ ضروری نہیں اس سے اتفاق کرو،
ویسے اللہ پوچھے گا ہے بتا روٹی پانی کتنا کھایا تھا؟ اچھا تمہارے گھر کوئی مہمان آئے 4-5 دن رہے، جب جانے لگے دروازے پہ اسے کہتے ہو ذرا حساب دے ہاں کتنا کھایا تھا؟ پوچھتے ہیں؟ جو چپ بیٹھے ہو تمہارے ہاں یہ رواج ہے؟ بولو جو کام تم بندے نہیں کرتے وہ اللہ کرے گا؟ بولا تو صحیح ہے۔ یہ روٹی پانی اللہ نے اتنا نہیں پوچھنا، وہ ویسے بھی دلوں کے راز اور سارے اعمال جانتا ہے۔ یہ میرا ذاتی اللہ کے بارے میں نیک گمان ہے، ہاں میں اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں، اور اللہ بھی کہتا ہے جیسا میرے بارے میں گمان رکھو گے نا میں بھی ویسا ہی سلوک کروں گا۔ تو پک کر کے بیٹھا ہے نا کہ جہنم ہی بھیجے گا تو پھر بھیج بھی دے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ میرا اچھا گمان ہے، میرا یہ گمان ہے قیامت والے دن میدان محشر میں نا اللہ کہے گا وہ سامنے ہے جنت، جس نے جانا ہے چلا جائے۔ ہاں میرا گمان ہے، اللہ بہت بڑا ہے، بڑا دل والا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ہے، کوئی مولوی تو نہیں ہے۔ میں مولویوں سے بچپن سے نا اسی لیے ڈرتا تھا، جس مولوی کو میں نے بچپن میں سنا نا وہ منبر پر لگا تھا کسی طرح ہمیں جہنم کے اندر پھینک دیا ہے، تو میں بھی گھبرا جاتا تھا یار انہیں سننا نہیں ہے، یہ جس کو سنتے جہنم میں پھینک دیا ہے۔ ہاں تو یہ میرے جملے نہیں، خطیب آل محمد قبلہ اعظم زیدی صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ مولویوں نے بندوں کو اللہ سے اتنا ڈرایا کہ یہ نوجوان ڈر کے مارے اللہ کے گھر ہی نہیں جاتے۔ ہاں زیدی صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو ڈرونا نہیں ہے، اللہ سے نہ ڈرو، ہاں ڈرو اس بات سے کہ وہ پیار کرنے والا اللہ کہیں روٹھ نہ جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے جتنے گناہ کر لے نا میرے دروازے پہ آ تو صحیح، تیرے آنے میں دیر ہوگی میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ تو قیامت والے دن وہ کہے گا وہ ہے جنت۔ اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ جس مخلوق کو پیار سے بنایا ہے اسے جلائے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ جہنم اللہ نے خود بھی نہیں بنائی، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے جہنم نہیں بنائی تھی، اللہ نے جنت ہی بنائی تھی، یہ جہنم بندوں نے بنائی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ میرے رسول نے فرمایا تھا جب اجتماعت الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ نار جہنم، اگر بندے علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے اللہ جہنم نہ بناتا۔ ذرا تصور کرو میدان محشر ہوگا، اللہ کا اعلان ہوگا، بندے دوڑیں گے جنت کی طرف، بھاگیں گے، بندے بھاگ رہے ہوں گے، جو بھاگنے کے عادی تھے وہ سب سے آگے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے آگے جنت کے دروازے پر جب پہنچیں گے کیا دیکھیں گے؟ جنت کا دروازہ بند، کنڈی لگی ہوئی ہے، اوپر لگا ہوئے تالا، بلا تشبیہ فرشتے دیواروں پہ چڑھے ہوں گے، بندے گئے ہو فرشتہ جنت کا دروازہ کھولو، اللہ نے کہا جس نے جانا ہے چلے جاؤ، فرشتے کہیں گے تال دروازہ ہم نے نہیں کھولنا، جس نے جانا ہے دروازہ خود کھولے، بندے کہیں گے تالا لگا ہوا ہے چابی، فرشتے کہیں گے ساتھ نہیں لائے، ساتھ نہیں لائے، ساتھ لانی تھی، چابی کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے تم نے رسول کا فرمان نہیں سنا تھا، مفتاح باب الجنت اسم علی ابن ابی طالب، جنت کے دروازے کے تالے کی چابی کا نام ہے علی۔ سمجھ
زنگ والی چابی ہو نا تو چابی ٹوٹ جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ جنت کے دروازے کے تالے کی چابی کا نام. چلو جاگ گئے ہو تو چلو ایک جملہ اور بھی سنو. دل ہو تو جنت کے اندر چلے. اے دل ویسے اگر سمجھ جاؤ تو بیٹھے ہی جنت میں ہو. میرے صادق آل محمد کی بارگاہ میں ایک بندے نے عرض کیا مولا دعا مانگ میں جنت چلا جاؤں. بہار میں روایت ہے دعا مانگ میں جنت چلا جاؤں. مولا نے فرمایا یہ دعا نہ مانگ, دعا یہ مانگا کر جنت میں تو بیٹھا ہے کوئی تجھے نکال نہ دے. مولا جنت میں بیٹھا ہوں. فرمایا تیرے دل میں ہماری ولایت ہے. فرمایا ہماری ولایت ہی تو جنت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دعا مانگ کوئی دل سے ولایت نکال نہ دے. چلے اندر بولو. اور چوپ رہو گے تو اپنا ہی نقصان ہے. میں تو تمہیں جنت لے کے جا رہا ہوں. دل کرے تو مجھے جہنم میں لے کے جانا بھی آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں تو پھر ذرا بولو میرے سے چلے اندر. جب چلے جاؤ گے نا جنت کے اندر تم سارے بھی, ہاں سارے جنت کے اندر جب مومن چلے جائیں گے نا وہاں فرشتے آئیں گے. مومن جو ہے نا ہر مومن کہے گا او فرشتہ تمہیں پتہ نہیں میں نے دنیا میں علی کی محبت اور ولایت کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی تھی, بڑے تانے سنے تھے, پرایوں کے بھی سنے تھے, اپنوں کے بھی سنے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں میں نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں. سب سے بڑا محل میرے لیے بنایا جائے. سب سے بڑا محل میرے لیے. اور ایک نہیں سارے کہہ رہے ہوں گے. فرشتے سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے خصوصاً پاکستانیوں کو دیکھ کے. یار سب سے بڑا محل تو ایک ہی بن سکتا ہے, یا تو برابر بن سکتا ہے. سب سے بڑا تو ایک ہی ہوگا. ہر مومن کہے گا مجھے نہیں پتا. سب سے بڑا میرے لیے بنایا جائے. فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ مومنوں کو دیکھ یہاں بھی لڑ رہے ہیں. وہاں دنیا میں لڑتے تھے نا نیاز کے لیے, یہاں بھی لڑ رہے. کیا ہے؟ ہر مومن کہتا ہے سب سے بڑا محل میرے لیے بنایا جائے. اب کیا کریں؟ آواز قدرت آئے گی اور فرشتہ جاؤ مومنوں کو کہو ویسے ہی جمع ہو جاؤ جیسے دنیا میں مجلس میں جمع ہوتے تھے. سارے مومن جمع ہو جائیں گے. آواز قدرت آئے گی بڑا محل چاہیے. میری تسلی کے لیے بتاؤ تمہیں بھی چاہیے؟ بولو آؤ میں تو کوشش ہی کر سکتا ہوں. مقدر اپنا کر تو باہر کوئی بندہ خود کرنا چاہے تو میرا قصور کیا ہے؟ فرشتے اللہ کی آواز آئے گی بڑا محل چاہیے. ہاں یا اللہ سب سے بڑا محل میرے لیے بنایا جائے. اللہ کہے گا میرا دین عدل کا ہے. میں بندے کو اس کے کام کے مطابق ہی اجر دیتا ہوں. بڑا محل چاہیے تو پھر تمہیں خود محنت کرنی پڑے گی. میں بھی تمہیں وہی محنت کروانے لگا ہوں. آواز قدرت آئے گی قل لہو ان ینودی کل واحد بأعلی صوتہ یا علی ثم آتوہ دارا علی سعۃ ندائہ. آواز قدرت آئے گی ہر مومن کو کہو پورا زور لگا کر ایک مرتبہ کہے یا علی. جہاں جس مومن کی آواز پہنچے وہاں اس کے محل کی دیوار بنا دو. آؤ علی بادشاہ حق تک پہنچانے والا ہے. جنت حق ہے, علی حق تک پہنچائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ پڑھوں اگلا جملہ. ٹائم کیا ہوا ہے؟ پڑھیے یا بس کریے؟ بولو پڑھیے. چلو چلو ایک جملہ پڑھا جائے گا. ٹائم کے اندر رہ کے پڑھنا چاہیے.
آگے رسول فرما رہے ہیں معاشر الناس انا خاتم الانبیاء والمرسلین، اور لوگوں میں خاتم الانبیاء ہوں، میں مرسلین کا آخری رسول ہوں، میرے بعد نبوت ختم ہے، نبیوں کی نبوت پہ مہر لگانے والا بھی میں ہوں، والحجت علی جمیع اہل السماوات والارضین، جتنے آسمان ہیں اور جتنی زمینیں ہیں اس کائنات میں ان سب پر میں ہی اللہ کی حجت ہوں۔ توجہ، اسی جملے کو پلے باندھ لو تو خدا گواہ ہے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا زمین و آسمانوں کی حجت میں ہوں، آخری نبی میں ہوں، آخری رسول میں ہوں۔ فمن شک فی شیء من قولی ھذا فقد شک فی الکل والشاک فی الکل فلہ نار جہنم۔ اب خدا کے لیے توجہ رکھنا تھا کہ میں اپنی بات تمہارے سینوں تک پہنچا سکوں، اپنی نہیں رسول کی بات ہے۔ رسول فرمانے جو میری ایک بات میں شک کرے اس نے سارے دین میں شک کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا جو ہمارے ایک فضائل کا انکار کرے اس نے سارے دین کا انکار کیا ہے، اور جو دین کا انکار کرے اسی کے لیے تو جہنم کی آگ ہے۔ یہ جملہ فرما کے رسول نے فرمایا معاشر الناس فضلوا علیہ فإنہ افضل الناس من بعدی من ذکر و انثی، پیرو انزل اللہ الرزق وبقی الخلق۔ خدا گواہ ہے یہ مولوی جو شرک 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 کے نعرے لگا رہے ہیں انہیں نہ توحید کا پتہ ہے نہ شرک کا پتہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی اللہ جیسا نہیں، ذات اللہ جیسی کسی کی نہیں، لیکن اللہ کی صفات کے مظہر یہ 14 ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی ہر صفت کے مظہر یہ 14 ہے۔ اسی کے بارے میں رسول فرمانے اللہ کو میرے بعد علی سب سے افضل ہے۔ توجہ، آخری جملہ وہ آخری حلالی تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ رسول فرمانے بینا انزل اللہ الرزق، مخلوق کو اگر رزق ملتا ہے تو ہمارے وسیلے سے ملتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ رزق ہمارے وسیلے سے ملتا ہے۔ نمک حلال وہی ہوتا ہے جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی علی کے ہاتھ سے کائنات کو رزق ملتا ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ آج تمہیں جو رزق مل رہا ہے تمہارے 12ویں کی نالین کا صدقہ مل رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کچھ چہرے مجھے پریشان لگ رہے ہیں، ہٹاؤ یہ پریشان چہرے۔ اور یہ عقیدہ صرف میرا تیرا نہیں، ہر شیعہ کا یہ عقیدہ ہے۔ پوری دنیا میں ایک شیعہ عالم بھی نہیں جو 14 کو رازق نہ سمجھتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں دلیل لینے لگا ہوں۔ یہ تمہارے شہر کے جتنے بھی علماء ہیں میں نہیں جانتا ہی، لیکن ان سب کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رزق تمہیں امام زمانہ سے ملتا ہے، اور اس کا اقرار ہر جمعے والے دن کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہر جمعے کے دن ہر مولوی، ایران والے بھی اقرار کرتے ہیں، عراق والے، لاہور والے، سرگودے والے، یہ سائیوال والے بھی۔ یقین نہ آئے یہ جمعہ گزر گیا ہے نا، اگلا جمعہ جب آئے، اگلا جمعہ جب آئے نا تو جس شہر میں بھی شیعہ عالم ہو جمعہ ہو رہا ہو چلے جانا وہاں۔ ہمارے علماء عربی میں خطبہ جمعہ پڑھتے ہیں، مفاتیح میں بھی لکھا ہے، نماز جعفریہ میں بھی وہ خطبہ لکھا ہے اور کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ چلے جانا کسی بھی اپنے پسند کی مسجد میں، جس کو جو پسند ہے، مسجد کے باہر کھڑے ہو کے خطبہ سننا، اندر کیونکہ آواز کی سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ باہر کھڑے ہو کے آواز غور سے سننا۔ جمعے کے خطبے میں ہر خطیب 12 اماموں کا نام لیتا ہے۔ بولو، لیتا ہے یا نہیں؟ دل نہیں کر رہا تو چھوڑ جاؤ۔ آخر میں امام
لیتا ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، کیا وجہ ہے امیر المومنین کے نام پہ کھڑے نہیں ہوتے، 12ویں کے نام پہ کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ بولو، حالانکہ امیر المومنین تو میرے 12ویں کا جد ہے، لیکن 12ویں کے نام پر کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ علماء عرفان کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 12ویں کی رعیت ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ رعیت ہے۔ جب امام زمانہ کا نام آتا ہے اس کے بعد 2 جملے پڑھے جاتے ہیں، بس یہ جملے پڑھ کے میں مسائل پڑھ کے جانے لگا ہوں۔ 2 جملے پڑھے جاتے ہیں۔ پہلا جملہ ہر خطیب امام زمانہ کے نام کے بعد کہتا ہے بیومنے ہی روزے الورا، 12واں وہ ہے جس کے صدقے میں کائنات کو رزق ملتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بیومنے ہی روزے الورا، ورا کہتے ہیں پوری کائنات کو، صرف تم لوگوں کو نہیں، پوری کائنات کو 12ویں کے صدقے میں رزق ملتا ہوا۔ بے بقائے ہی بقیت الارض والسماء، یہ کائنات اگر باقی ہے یہ بھی 12ویں کا صدقہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تم اگر زندہ ہو تو یہ 12ویں کا صدقہ ہے۔ اسی لیے میرے رسول نے فرمایا تھا لولا الحجۃ لصاخت الارض باہلھا، ایک لمحے کے لیے بھی ہم زمین سے غائب چلے جائیں تو زمین اور زمین والے ہلاک ہو جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ زندہ ہو تو 12ویں کے صدقے، کھاتے ہو تو 12ویں کا صدقہ ہو، ہے تیرا وجود، اسی لیے تو 12ویں کی رعیت ہے، اور 12ویں کی رعیت ہونے کے ناطے تیرا حق بنتا ہے اس 12ویں کو اس کے دادے کا بستہ دو جو آج تک خون رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج چہلم کا دن گزرا ہے، میں نے کبھی مصائب میں کسی کی منت نہیں کی، زندگی میں کبھی۔ مصائب میں کوئی روتا ہے جسے رسول کی بیٹی نے دعا دی ہو، یہ ہر کسی کو رونا نصیب نہیں ہوتا۔ جب کربلا سے چلی تھی نا تو بھائی سے وعدہ کر کے گئی تھی چہلم منانے ضرور آؤں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو مشی کرتے ہیں نا کربلا، خدا گواہ ہے اگر دیکھا جائے تو مشی سے ایمان کو کیا فائدہ؟ ظاہری طور پہ ایمان کو کیا فائدہ ملے گا پیدل چلنے سے؟ ظاہراً تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن حکم ہے کہ ضرور پیدل کربلا چلو۔ یہ مشی صرف کربلا کے لیے ہے، باقی کسی جگہ کے لیے حکم نہیں ہے۔ کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے، حکم صرف کربلا کے لیے ہے۔ اور جانتے ہو یہ کیوں ہے؟ علماء سوچتے رہے کہ کربلا پیدل جانے کا حکم کیوں ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے کربلا کا ایک نوحہ خان ہے باسم کربلائی، نیٹ پہ اس کے نوحے موجود ہیں۔ اسے عالم خواب میں مظلوم کربلا نے خود نوحہ لکھ کے عطا کیا۔ جو نوحہ اس نے پڑھا، میرا جی چاہ رہا ہے تمہیں ایک جملہ اس نوحے کا سناؤ۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں کے رونے کے لیے وہ جملہ کافی ہے۔ اس نوحے کے پہلا لفظ ہے، مظلوم رو کے کہہ رہا ہے ازورونی، میری زیارت کے لیے ضرور آنا۔ آگے مظلوم کہتا ہے جب تم میری زیارت کے لیے آتے ہو نا تمہارے نام میں خود لکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تمہارے نام میں خود لکھتا ہوں۔ تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں وہاں پیدل مشی کرنا کا حکم کیوں ہے، اس کا اثر کیا ہے۔ مظلوم کہتا ہے جب تم گھروں سے چلتے ہو نا میں گھروں سے تمہیں اپنی نگاہ میں رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر رو کے کہتے ہیں ضرور میری زیارت کے لیے آنا، اور پھر کہتا ہے جب میری زیارت کے لیے آؤ نا ساتھ علم بھی لے کے آنا۔ مولا علم کیوں لے کے آئے؟ فرمایا تمہارے ہاتھوں میں جو علم ہوتا ہے نا مجھے اس علمدار کی یاد دلاتا ہے جس کے آسرے پہ میری بہنیں مدینے سے چلی تھی۔ پھر رو کے کہتا ہے ضرور میری
میری زیارت کے لیے آنا۔ اب میں دیکھتا ہوں کون شیعہ ہے اور اس کے زبان سے آہ نہ نکلے، ہو نہیں سکتا۔ مظلوم رو کے کہتے میری زیارت کے لیے ضرور آنا، تمہارے آنے سے میری بہنوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رو کے مظلوم کہتا اب تمہاری زیارت پہ آنے سے میرے 4 سال کی شہزادی کو سکون ملتا ہے۔ رو رو کے کہتی ہے بابا اگر تیرے یہ عزادار کربلا ہوتے تو میں شام نہ جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بابا اگر تیرے یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو ہم کوفہ کے بازار نہ دیکھتے، ہم شام کے دربار نہ دیکھتے۔ وہی بہن چہلم کے دن جب ویر کے قبر پہ آئی ہے، مضمون نہیں پڑھنے لگا، جب قبر پہ آئی ہے ذرا سوچ کے بتاؤ، سال کے بعد بھائی کی قبر پہ جو آئے، کیا اس بہن کی کسی ذاکر کی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں پڑتی۔ کتب مقاتل نے لکھا ہے علی کی بیٹیاں سیدہ مظلوم کربلا کی قبر اطہر پہ آئی ہے۔ قبر اطہر پہ جابر نے پتھروں سے حصار باندھا ہوا تھا، علی کی بیٹیوں نے وہی پتھر اٹھا کے ماتم کرنا شروع کیا۔ اور جو زنجیر زن بیٹھے ہو نا، یہ زنجیر چلانا علی کی بیٹیوں کی سنت ہے۔ پتھر اٹھا کے ماتم کرنا شروع کیا۔ شام والی بی بی رو کے کہتی ہے بھیا مجھے نہیں بھولتا تیرے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے اترنا۔ اللہ اکبر۔ بھیا میری نگاہوں کے سامنے ہے بھاگتے ہوئے گھوڑے سے تو زمین پہ آیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہہ دیا تو نے سن لیا، جلدی میں شاید میں نے غلط کہہ دیا ہے کہ زمین پہ آیا نہیں۔ تیرا 12واں زیارت ناحیہ میں خون رو کے کہتا ہے میرا سلام ہو اس مظلوم پر جو زین سے اترا لیکن زمین پہ نہیں پہنچا۔ بہت دیر لگی ہے شبیر کو زین سے زمین تک پہنچنے کے لیے۔ بہن خیمے کے در پہ کھڑی تھی، زمین کربلا سے کہہ رہی تھی میرا ویر زین پر بھی نہیں، زمین پر بھی نہیں، کہاں ہے؟ آواز آئی ذرا دیکھ نیزوں پہ سوار ہے۔ اللہ اکبر۔ مظلوم نیزوں پہ سوار، کافی دیر گزر گئی ہے زمین پر آتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بس ایک جملہ صرف، کیونکہ 12ویں کا ذکر ہوا اس لیے ایک جملہ مصائب کا صرف زیادہ پڑھنے لگا ہوں۔ علماء مقاتل خصوصاً جو کربلا کے زائر بیٹھے ہو، جتنے بھی بیٹھے ہو ہاتھ بلند کرو جو کربلا کے زائر ہو۔ بس جتنے زائر بیٹھے ہو میری تصدیق کرو گے، جو نہیں پڑھے جنہیں توفیق نہیں ملی، میرا مالک تمہیں اس مظلوم کے ذکر کا صدقہ ان سب کو وہ مقام ضرور دکھا جہاں زین سے اترا تھا۔ اللہ اکبر۔ علماء مقاتل حیران تھے صدیوں پہلے کہ جہاں زین سے اترا ہے وہاں ذبح نہیں ہوا، جہاں قتل ہوا ہے وہاں دفن نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے پتہ نہیں چل رہا تھا، حتیٰ کہ جب 12واں زواری کے لیے گیا، کتب مقاتل نے لکھا ہے کہ جب تیرا امام زمانہ زواری کے لیے گیا نا تو ایک مقام پہ 12واں خون بھی رونا شروع ہوا، منہ پہ ماتم کرنا بھی شروع ہوا۔ کون سا مقام؟ جو کربلا کے زائر بیٹھے نا، کربلا مولا کے حرم کے جو دروازے ہیں ان دروازوں میں ایک ہے باب السترہ۔ باب السترہ سے نہر فرات کی طرف چلو نا تو راستے میں ایک مسجد آتی ہے، مسجد صاحب الزمان۔ مسجد صاحب الزمان کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ یہ مسجد کیوں بنی ہے تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اس مقام پر 12 آ کے خون بھی روتا تھا، منہ پہ ماتم بھی کرتا تھا۔ جب میرے مولا کے ساتھیوں نے پوچھا مولا یہاں سب سے زیادہ کیوں روتا ہے، اس وقت رو کے کہا ہونا سقط جدی من جواد الزہر جواد ہی، یہاں میرے دادا نے زین چھوڑی تھی، بس یہ کہنا تھا، ماتم بپا ہوا، کوہرام بلند ہوا۔ میرے آقا کے حواریوں نے پوچھا مولا اگر تیرا دادا زین سے یہاں اترا تھا، قتل تو بہت دور ہوا ہے، 80 گز کا فاصلہ ہے مقتل، مولا یہاں سے وہاں تک کیسا پہنچا؟ میری طرف دیکھ جس نے پرسہ
دینا ہے 12ویں کو۔ میرا مولا فرماتا ہے پہلے تو میرا دادا اٹھتا بیٹھتا اس مقام کی طرف چلا، لیکن جب 17 قدم کے فاصلے پہ پہنچا تو زمین پہ گر گیا۔ اللہ اکبر۔ مولا یہ 17 قدم کا فاصلہ تیرے دادے نے کیسے طے کیا؟ اب دل دکھے مجھے معاف کرنا، لفظ سخت ہے، میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ 12ویں نے فرمایا یہ 17 قدم کا فاصلہ قاتل لے گیا۔ مولا کیسے؟ فرمایا نہ رلا مجھے نہ رو تو، قاتل کے ہاتھ تھے، میرے مظلوم دادے کی زلفیں تھی، زلفوں میں ہاتھ ڈال کے ملعون 17 قدم کے فاصلے پہ لے گیا۔ شمر منون خنجر لہراتا ہوا آیا، بس آخری لفظ، خنجر لہراتا ہوا آیا، مظلوم کے قریب آیا۔ جب قریب آیا تو کیا دیکھا؟ 4 سال کی شہزادی بابے تک پہنچی ہوئی ہے۔ بے غیرت کہتے ہیں اس کے سامنے ذبح ہونا ہے یا میں اسے بھیجوں؟ آئی کیوں ہے؟ رو کے کہتے ہیں بیٹیاں خود آ جاتی ہے۔ کہتا ہے میں اسے بھیجوں یا خود بھیجے گا؟ آواز آئی تو نہ بھیج۔ مظلوم کی آواز بلند ہوئی، بہنا میری بیٹی کو لے جا۔ اب مجھے نہیں پتا لے گئی ہے یا بابا اس کے سامنے ذبح ہوا۔ آخری لفظ پڑھنا ہے، سنتے رہتے ہو کہ 13 ضربوں سے ملعون نے شبیر کا سر جدا کیا۔ کل میں نے وہ مجلس پڑھی تھی جسے سننے کے لیے بطول آتی ہے۔ آج اگر دل کرے تو آخری جملہ وہ مجلس پڑھنے لگا ہوں جو میدان محشر میں خود بطول پڑھے گی۔ زیدی صاحب فرماتے تھے اس مجلس سے قیامت والے دن قیامت پپا ہوگی۔ میدان محشر میں رسول کی بیٹی ایک دم میدان محشر میں آئے گی، آواز قدرت آئے گی، یا اہل محشر غضو ابصارکم حتی تجوز بنت رسول اللہ۔ اور محشر والوں آنکھیں بند کر لو، رسول کی بیٹی آ رہی ہے۔ کائنات کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، بطول عرش کا پایا پکڑ کے کہے گی یا عدلو و یا حکمو احکم بیننا و بین من ظلمنا۔ عادل بادشاہ آج عدالت کر، کس جرم میں میری بیٹیاں شام گئی؟ عادل بادشاہ آج عدالت کر، کس جرم میں میرا حسین 13 ضربوں سے ذبح ہوا؟ اس وقت آواز قدرت آئے گی، بطول تو جو موقع کی گواہ ہے، آج میدان عدالت میں اپنے بیٹے کی شہادت کا دعویٰ پیش کر۔ اس وقت بطول کہے گی اللہ زمانہ پڑتا تھا کہ حسین 13 ضربوں سے ذبح ہوا۔ اللہ دار پوچھتے تھے عالم ذاکروں سے کہ 13 ضربیں کیوں لگی؟ عالم ذاکر کہتے تھے کہ شمر کا خنجر کند تھا اس لیے 13 ضربیں لگی۔ اے اللہ میں تو موقع کی گواہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر دل نہ دکھے تو میں لفظ بدلنے لگا ہوں۔ بطول کہے گی اللہ میری تو چھولی میں ذبح ہوا ہے، میں موقع کی گواہ ہوں۔ شمر کا خنجر کند نہیں تھا، خنجر تو بڑا تیز تھا، پھر 13 ضربیں کیوں لگی؟ میرے والد مرحوم یہ جملے پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت بطول کہے گی اللہ جب شمر نے پہلی ضرب چلائی حسین کے گلے پہ، رسول نے اپنا گلا رکھا، میری طرف دیکھ۔ جب دوسری ضرب چلائی حسین کے گلے پہ، علی نے اپنا گلا رکھا۔ اے اللہ جب تیسری ضرب چلائی حسین کے گلے پہ، میرے بیٹے حسن کا گلا آیا۔ اے اللہ چوتھی ضرب جب چلی ہے نا، پہلے تو میں انہیں اپنے بازو رکھے، شمر ملعون نے میرے بازوؤں پہ خنجر چلایا،
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تمام آدمیوں سے گزارش ہے کہ ان کی جد سے ہندو شہداء کا امام زمان کی جد سے ہندو شہداء کا پرسہ پیش کرنے کے لیے بارگاہ سے باہر تشریف لے جائیں اور وہیں سے ماتمی سنگتیں بارگاہ وارث زمانہ میں ان کے جد کا پرسہ پیش کرتے ہوئے واپس امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہو گئی یہ پرسہ داری۔ اب تمام سوگوران خاندان اہل بیت رسول سے تمام آدمیوں سے گزارش ہے کہ بارگاہ سے باہر تشریف لے جائیں، وہیں حلقہ بندی ہوگی اور سنگتیں بارگاہ بقیت اللہ فی الارض میں ان کے جد کا پرسہ پیش کرتے ہوئے واپس امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہو گئی۔ गेट बंद कराएं।